مارک اسپٹز دنیا کا نامور تیراک تھا۔ یہ تاریخ کا پہلا تیراک تھا جس نے اولمپک میں 9 بار فتح حاصل کی۔ یہ اکٹھے 7 گولڈ میڈل حاصل کرنے والا پہلا تیراک بھی تھا۔ مارک اسپٹز نے 1972 میں میونخ کے اولمپک میں 7 گولڈ میڈل لیے اور پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ وہ یہ ریکارڈ قائم کرنے کے بعد سٹیج پر بیٹھا اور ہنس کر رپورٹرز کے سوالوں کے جواب دینے لگا۔ ایک رپورٹر نے اچانک اس سے کہا، مارک، ٹوڈے از لکی فار یو۔ یہ فکرہ سیدھا اس کے دل پر لگا۔ وہ تڑپ کر مڑا اور رپورٹر کو سٹیج پر آنے کی دعوت دے دی۔ رپورٹر ڈرتے ڈرتے سٹیج پر آ گیا۔ مارک اسپٹز نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور بڑے پیار سے بولا، میں 1968 میں میکسیکو کے اولمپکس میں شریک تھا۔ میں نے بڑی کوشش کی لیکن میں آدھ منٹ یعنی 30 سیکنڈ سے ہار گیا۔ میں نے اس وقت فیصلہ کیا میں اگلا اولمپک بھی جیتوں گا اور سب سے زیادہ گولڈ میڈل بھی حاصل کروں گا۔ وہ رکا اور پھر بولا، تم جانتے ہو مجھے 30 سیکنڈ کور کرنے میں کتنی محنت کرنی پڑی؟ رپورٹر خاموش رہا۔ مارک اسپٹز چند سیکنڈ رک کر بولا، میں 4 سال میں 10,000 گھنٹے پانی میں رہا۔ میں نے ان 4 برسوں میں ایک بھی چھٹی نہیں کی۔ میں کرسمس کے دن بھی سوئمنگ پول میں ہوتا تھا اور اپنا برتھ ڈے بھی تیر کر مناتا تھا۔ ان 4 برسوں میں میرے والدین کا انتقال ہوا، میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا، میری گرل فرینڈ مجھے چھوڑ گئیں، میرا اکاؤنٹ خالی ہو گیا، میرے کریڈٹ کارڈز بند ہو گئے، میری گاڑی، میرا گھر بک گیا، لیکن میں نے ایک بھی چھٹی نہیں کی۔ تم اگر ان 10,000 گھنٹوں کو 4 پر تقسیم کرو تو یہ 2,500 گھنٹے سالانہ اور 8 گھنٹے روزانہ بنتے ہیں۔ میں اتنا عرصہ پانی میں رہنے کی وجہ سے ایسڈ ریفلکس ڈیزیز کا شکار ہو گیا۔ میرے پورے جسم میں درد ہوتا ہے اور مجھے روزانہ فزیو تھراپی کرنا پڑتی ہے۔ میں اس بیماری اور 10,000 گھنٹے کی پریکٹس کے بعد اپنی صرف 30 سیکنڈ کی کمی پوری کرنے کے قابل ہوا اور میں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ 7 گولڈ میڈل حاصل کر لیے۔ لیکن تم کہتے ہو کہ یہ میرا لکی ڈے ہے۔ میں روز پانی میں 8 گھنٹے پریکٹس کرتا تھا۔ تم روزانہ 10 گھنٹے پریکٹس کر لو، میرا لکی ڈے تمہارا لکی ڈے بن جائے گا۔ وہ اس کے بعد رکا اور پھر تاریخی فکرہ کہا۔ اس نے کہا، انسان جتنی محنت کرتا جاتا ہے وہ اتنا خوش نصیب ہوتا جاتا ہے۔ دنیا میں سپورٹس واحد شعبہ ہے جس میں قسمت کم اور مہارت زیادہ کام آتی ہے۔ کھیل نفسیات، کیمسٹری، فزکس اور ریاضی کا زبردست کمبینیشن ہوتے ہیں اور آپ اس کمبینیشن پر اسی وقت پورے اترتے ہیں جب آپ پریکٹس کی انتہا کر دیتے ہیں۔ قسمت بھی بے شک آپ پر مہربان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، لیکن کھلاڑی صرف قسمت سے پوری زندگی نہیں جیت سکتے، یہ چیمپئن بھی نہیں بن سکتے۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ سچن ٹنڈولکر کی مثال لے لیجئے۔ سچن ٹنڈولکر کو کرکٹ کا دیوتا کہا جاتا ہے اور یہ غلط بھی نہیں ہے۔ یہ کرکٹ کی تاریخ میں 100 سینچریاں بنانے والا پہلا کھلاڑی ہے۔ یہ تاریخ کا پہلا کھلاڑی ہے جس نے 664 انٹرنیشنل میچز کھیلے اور 34,357 رنز بنائے۔ یہ ون ڈے انٹرنیشنل میں 10,000 رنز بنانے والا پہلا کھلاڑی بھی تھا اور یہ دنیا میں تیز ترین رنز بنانے والا بیٹسمین بھی۔ آپ سچن ٹنڈولکر کا اعتماد ملاحظہ کیجئے۔ آسٹریلیا کے بالر بریڈ ہاگ نے 2007 میں حیدرآباد میں سچن ٹنڈولکر کو آؤٹ کر دیا۔ یہ بریڈ کی زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ تھی۔ یہ بال لے کر سچن ٹنڈولکر کے پاس چلا گیا اور بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کیا، سر، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا موقع ہے۔ میں نے گاڈ آف کرکٹ کو آؤٹ کر دیا۔ آپ پلیز مجھے اس بال پر آٹوگراف دے دیں۔ سچن ٹنڈولکر نے گیند لی اور اس پر مارکر سے لکھ دیا، دس ول نیور ہیپن اگین۔ تمہاری زندگی میں یہ موقع دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ آپ سچن ٹنڈولکر کا اپنی ذات پر اعتماد دیکھیے۔ بریڈ ہاگ کا اس کے بعد سچن ٹنڈولکر سے 21 مرتبہ سامنا ہوا۔ ہاگ نے سچن کا غرور توڑنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن بریڈ ہاگ دوبارہ اس کی وکٹ نہیں لے سکا۔ سچن ٹنڈولکر کی اس کامیابی کے پیچھے کیا گر تھا؟ یہ 5.5 فٹ کا لٹل ماسٹر تھا۔ یہ بچہ دکھائی دیتا تھا لیکن اس کے باوجود تاریخ کا سب سے بڑا بیٹسمین بنا اور یہ سب سے زیادہ ٹیسٹ میچ کھیلنے اور رنز بنانے والا کرکٹر بھی۔ آخر اس شخص کے پاس کون سا فارمولا، کون سا گر تھا؟ یہ گر سچن ٹنڈولکر نے 2013 میں اپنی زبان سے دنیا کو بتایا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں 1989 میں 16 سال کی عمر میں انٹرنیشنل کرکٹ میں آیا اور 2013 میں 200 ٹیسٹ میچ کھیل کر ریٹائرڈ ہو گیا۔
میرے کیریئر کے 24 سال بنتے ہیں۔ ان 24 برسوں میں ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا جب میں صبح 6 بجے گراؤنڈ نہ پہنچا ہوں اور میں نے 500 گیندیں فیس نہ کی۔ میں نے اپنے کیریئر کے 24 برسوں میں موبائل فون، آئینہ اور اپنے رشتہ داروں کا منہ بعد میں دیکھا اور 500 گیندیں پہلے کھیلیں۔ انٹرویو کرنے والے نے پوچھا، آپ نے کبھی چھٹی نہیں کی؟ سچن نے جواب دیا، میں نے ایک بھی چھٹی نہیں کی۔ پوچھنے والے نے پوچھا، کرسمس، نیشنل ڈے، دیوالی اور دسہرہ آپ نے کبھی چھٹی نہیں کی؟ سچن نے جواب دیا، میں شادی کے دن اور سہاگ رات سے اگلی صبح بھی ٹھیک 6 بجے گراؤنڈ میں تھا۔ میں نے زندگی میں میچز کے علاوہ صرف پریکٹس کے دوران 44 لاکھ گیندیں کھیلی ہیں، اور یہ وہ 44 لاکھ گیندیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ مجھے گاڈ آف کرکٹ کہتے ہیں۔ انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ آپ سینچری یا ڈبل سینچری کرنے کے اگلے دن بھی پریکٹس کرتے تھے؟ سچن ٹنڈولکر نے جواب دیا، ہم نے 2 اپریل 2011 کو ورلڈ کپ جیتا تھا۔ میں ورلڈ کپ جیتنے سے اگلی صبح یعنی 3 اپریل کو بھی ٹھیک 6 بجے گراؤنڈ میں تھا، اور میں نے 500 گیندیں کھیلنے کے بعد موبائل آن کیا تھا اور وزیر اعظم منموہن سنگھ کی مبارکباد کی کال ریسیو کی تھی۔ آپ دیکھیے، یہ پریکٹس اور خوفناک حد تک ڈسپلن تھا جس نے 5.5 فٹ کے دھان پان سے لڑکے کو دنیا کا سب سے بڑا بیٹسمین بنا دیا، جس کے ریکارڈ کوئی توڑ سکا اور شاید ہی کوئی توڑ سکے۔ یہ صرف خوش قسمتی، ماں یا قوم کی دعائیں نہیں تھیں، یہ اس شخص کا ڈسپلن اور کام سے لگن بھی تھی، اور اس لگن نے اسے عزت اور شہرت کی انتہا تک پہنچا دیا۔ ورنہ دنیا میں کرکٹرز آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، لیکن سچن ٹنڈولکر کی طرح ان میں کوئی تاریخ کی پچ پر کھڑا نہیں رہ سکا۔ اسپورٹس یہ ہوتی ہے، کھیل اس کو کہتے ہیں، جبکہ ہم 65 سال سے قسمت کے زور پر کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ ہماری کامیابی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بارش، ٹاس یا مخالف ٹیم کی بے وقوفیاں، یا پھر کرکٹ پر لگا سٹا ہمیں دنیا بھر کے بکی بھی جتواتے ہیں۔ یہ ہم پر اربوں روپے لگوا کر کھربوں روپے کماتے ہیں، اور یہ اربوں روپے ہمیں اکثر جتوا دیتے ہیں۔ ہم نے آج تک کرکٹ کو کرکٹ کی طرح کھیلا اور نہ سچن ٹنڈولکر کی طرح کھلاڑیوں کو پریکٹس کرائی۔ چنانچہ ہم ٹیلنٹ کے باوجود آج پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہم 1992 میں بھی اگر مگر کی صورتحال کے شکار تھے۔ اگر فلاں ٹیم جیت جائے اور فلاں ہار جائے تو ہم سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے، اور ہم آج بھی اسی صورتحال کا شکار ہیں۔ 30 جون کو 20 کروڑ لوگ انگلینڈ کی ہار اور انڈیا کی جیت کے لیے دعا کر رہے تھے، اور ہم کل ایک بار پھر انگلینڈ کی ہار کے لیے مسلح ڈال کر بیٹھ جائیں گے۔ ہم آج بھی انگلینڈ کی ہار کے محتاج ہیں۔ ہم دشمن کی توپوں میں پانی پڑنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کی ٹیمیں کرکٹ کو کرکٹ کی طرح کھیلتی ہیں، لیکن ہم لوگ کرکٹ کو دعاؤں اور مسلوں کے ذریعے کھیلتے ہیں۔ دنیا نے ورلڈ کپ سے 1 سال پہلے اپنی ٹیمیں فائنل کر لی تھیں، مگر آپ ہمارا کمال دیکھیے، ورلڈ کپ سر پر آ گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کون ورلڈ کپ کھیلے گا اور کون باہر ہوگا۔ وہاب ریاض اور محمد عامر ورلڈ کپ اسکواڈ کا حصہ ہی نہیں تھے، انہیں بعد میں شامل کیا گیا اور یہ اب اچھا پرفارم کر رہے ہیں۔ آپ المیہ ملاحظہ کیجئے، آپ کے اوپنرز ورلڈ کپ میں ابھی تک کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھا سکے۔ ہم نے انضمام الحق کے بھتیجے امام الحق کو سپورٹ دینے کے لیے ٹیم میں ایکسٹرا اوپنر ہی سلیکٹ نہیں کیا تھا۔ یہ ہے ہمارا پروفیشنلزم۔ ہم نے کبھی غور کیا اللہ پر یقین نہ کرنے والی ٹیمیں ہر بار کیوں جیت جاتی ہیں، اور ہماری دعائیں اور ہمارے مسلح کیوں پڑے کے پڑے رہ جاتے ہیں؟ بات سیدھی ہے، وہ لوگ کرکٹ کو کرکٹ کی طرح کھیلتے ہیں اور ہم اسے روزے کی طرح رکھتے اور روزے کی طرح کھولتے ہیں۔ دنیا کرکٹ کو بیٹ اور گیند سے کھیلتی ہے، جبکہ ہم اسے دعاؤں، منتوں اور صدقوں سے کھیلتے ہیں۔ چنانچہ کافر ہر بار کامیاب ہو جاتے ہیں اور ہم اہل ایمان ہر بار منہ لٹکا کر واپس آ جاتے ہیں۔ آپ المیہ دیکھیے کہ وزیر اعظم عمران خان صرف ایک ہی شعبے کے ماہر ہیں اور وہ شعبہ ہے کرکٹ، اور ان کے دور میں بھی کرکٹ کا حال معیشت سے بھی برا ہو گیا ہے۔ یہ کرکٹ ٹیم کو بھی پروفیشنل نہیں بنا سکے۔ کاش کو ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے کھلاڑیوں کو یہ سکھا دے کہ آپ جتنی محنت کرتے جائیں گے آپ اتنے ہی خوش نصیب ہوتے جائیں گے، اور آپ پریکٹس سے جتنا دور ہوتے جائیں گے آپ اتنے ہی بد نصیب بنتے چلے جائیں گے، خواہ آپ عمران خان ہی کیوں نہ ہوں۔ دنیا میں اگر سچن ٹنڈولکر پریکٹس کے بغیر سچن ٹنڈولکر نہیں بن سکتا تو پھر ہم کون ہیں؟ ہم کس کھیت کی کس قسم کی مولی ہیں؟ ہم کیسے جیت سکتے ہیں؟
اور ہم اللہ کے آسرے پر کتنی دیر کرکٹ کھیل سکتے ہیں اور ہم کتنی بار کامیاب ہو جائیں گے۔ لہٰذا میری درخواست ہے کہ آپ خدا کے لیے کرکٹ کھیلیں، ہر میچ سے پہلے قوم کے ایمان کا امتحان نہ لیں۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ احباب کا